لیکن رمیز راجہ صاحب جن کو حال ہی میں چیئرمین پی سی بی لگایا عمران خان صاحب نے، انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹ دیا جس کے اوپر میڈیا پہ کافی بات ہو رہی ہے کہ بڑا عجیب سا سٹیٹمنٹ ہے. پبلکلی ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کیا کہا، سنی. پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی کی فنڈنگ پہ 50% چلتا ہے، اور وہ جو آئی سی سی کی فنڈنگ ہے وہ 90% انڈین مارکیٹ سے آتی ہے. سو ہمیں ایک طرح سے انڈیا کے بزنس ہاؤسز پاکستان کرکٹ کو چلا رہے ہیں. کل کو اگر انڈین پرائم منسٹر یہ سوچ لے گی کہ ہم پاکستان کو فنڈنگ نہیں دیں گے تو یہ کرکٹ بورڈ جو ہے یہ کلیپس بھی ہو سکتا ہے. آئی سی سی جو ہے وہ آسٹریلیا نہیں کھڑا ہوگا جی سامنے. آپ نے دیکھ لیا ابھی جو حال ہوا ہے، 2 منٹ میں وہ پیک اپ کر کے چلے گئے، کیونکہ ان کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے پاکستان کی، ہماری اکانومی کرکٹ کی اس حساب سے نہیں ہے. پاکستان کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے آئی سی سی کو؟ ہم 0 کرتے ہیں. ایکس چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کیا کہا یہ بھی سن لیں. وہ چھوڑ کر ان کا باپ بھی نہیں برباد کر سکتا کرکٹ کو. پاکستان کرکٹ جو ہے اس پہ کے پیچھے پوری قوم کی اجتماعی حمایت حاصل ہے، ان کی دعائیں شامل ہیں، ان کی مدد شامل ہے. ہمارے ملک کے کاروباری اداروں کا اس میں تعلق واسطہ ہے. وہ کون ہوتے ہیں وہ کولیپس کرنے والے اور یہ کرنے والے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کرکٹ کے بڑے ہیں، خاص طور پہ پیٹرن وغیرہ اور حکومتی سطح پر، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. بھٹی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ صاحب نے جو کہا کہ آج اگر انڈین پرائم منسٹر یہ فیصلہ کر لے کہ پاکستان کرکٹ کو بند کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. جو ان کے سٹیٹمنٹ تھی آپ نے سنی، میں نے سنوائی ہے. تو آپ کو کوئی یہ سٹیٹمنٹ سمجھ آتا ہے؟ کیونکہ جتنا میرا تو بہت کم تجربہ ہے نا آپ کے مقابلے میں، انصار صاحب کے مقابلے میں، جتنا میں نے دیکھا ہے ہندوستان کو کوئی بھی موقع ملے پاکستان کو کہیں پہ ہارم کرنے کا وہ تو نہیں چھوڑتے ہیں. اور مودی کی تو جو خصلت ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، دا بچر آف گجرات. اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو رویہ جس طرح سے، اور میں چن کے بدلہ لیتا ہوں، یہ اس کے سٹیٹمنٹس ہیں مودی کے. آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں. تو کیا انڈیا کوئی کنسیشن دے رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ چل رہا ہے؟ یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا رمیز راجہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ. آپ کو سمجھ آیا بھٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتشام، بڑی بدقسمتی ہے، ہمیں اپنے اللہ پہ یقین نہیں رہا. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے نا، وہ پہلی دفعہ ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوتا ہے اور اسے کوئی اور نہلاتا ہے، اور آخری سفر الہد میں جانے کے لیے کوئی اور نہاتا ہے. زندگی، موت، عزت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. مجھے رمیز راجہ صاحب کے بیان پر دکھ ہوا ہے. اور نریندر مودی 70 سال سے وہ جو پاکستان کے لیے تباہ کر یہ کرنا چاہ رہا تھا، کر لیا، ناکام ہو گیا. کوئی بھی بادشاہ ہسٹری لے لے، وہ 50 سلطنتیں فتح کر لے، لیکن وہ رب نہیں بن سکتا. اس کی اللہ کی رسی دراز ضرور اللہ محدود نہیں ہے. مودی سر سے لے کے پاؤں تک جگا لے. مودی چاہتا تو پاکستان اس وقت خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک بنجر ہو جاتا. اس وقت میں اور آپ زندہ نہ ہوتے، پاکستان کی عوام نہ ہوتی. جب پاکستان بنا تھا کیا ہے آج الحمدللہ، لا تعداد کرپشن، الزامات، آپس میں تفرقے بازی کے باوجود الحمدللہ ہم آگے جا رہے ہیں. مودی نہ کرکٹ، مودی کی وجہ سے پاکستان میں کرکٹ آئی، نہ بھارت کی وجہ سے آئی، نہ ہی وہ اثر ڈال سکتا ہے. وہ یہ شرارتیں ضرور کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے جب ایبسولوٹلی ناٹ کہا، امریکہ یورپ مل کے ایک سٹیج آئے گی کرکٹ سے پاکستان پہچانا جاتا تھا کرکٹ کے نام سے، اور دوبارہ یہ سٹیج آئے گی. انہیں چاہیے کلب لیول پہ نچلی سطح سے کھڑا کریں. یہ جو انہوں نے غلط پالیسیاں بنائی ہیں، کلب ختم کر دیے ہیں، گراؤنڈز ختم کر دیے ہیں، بچے نئے ہوتے تھے، امیر نہیں ہوتے تھے کہ اس کو مختلف دفتروں میں جاب مل جاتی تھی، پرائم منسٹر صاحب نے یہ ختم کر دی. مودی میٹر نہیں کرتا. کرکٹ ہوگی، ورلڈ کپ آ رہا ہے، تو کیا ڈو یو تھنک ورلڈ کپ میں پاکستان نہیں جائے گا؟ وقتی طور پہ جب یہ انہوں نے سازشیں کی ہیں کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر رمیز زیادہ یہ سمجھتے کہ نریندر مودی کی وجہ سے پاکستان ہے، تو میں ادب احترام کے ساتھ کہتا ہوں نہیں، اللہ کی وجہ سے ہے. اور جب تک اللہ کو منظور رہے گا، نریندر مودی ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوا. اتنا طاقتور ہوتا تو 20 سال میں افغانستان میں شکست فاش نہ کھاتا.
आज बेबस लाचार ना होता, अपने उसके मुल्क में उसके हालात उसके काबू में नहीं आ रहे, किसान बाहर हैं, क्रिश्चियन बाहर हैं, कौन सी कम्युनिटी है जो उसके खिलाफ नहीं, मकबूजा कश्मीर में आ रहा है इसके गुंडों के जरिए कर रहा है। तो मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ रमीज राजा को ये अल्फाजों पे गौर करना चाहिए, ना मुद्दे की वजह से पाकिस्तान है, ना क्रिकेट उसकी वजह से आई है। तो ये क्रिकेट तो पाकिस्तान लवर्स है, क्रिकेट लवर्स, ये कैसे खत्म हो सकती है?